جی احمدی دوستو، میں اکثر اس چیز سے اعتراض کرتا ہوں کہ کسی بھی جماعت احمدیہ کے فرد کے ساتھ غیر ضروری یا ان کی ان آفیشیل جو بحث ہے اس میں کسی قسم کا حصہ لوں یا ان سے بات کروں، میں ہمیشہ اس سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ یہ جماعت کا ایک اصول ہے اور میں جانتا ہوں، اور جس کا میں آپ کو ابھی اس چیز کے بارے میں ریٹن پروف بھی دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی احمدی سے کوئی بات کر لیں، جماعت احمدیہ ہمیشہ اس کو یہ کہہ کر انکار کر دے گی کہ دیکھیں جی، یہ جس نے بھی آپ سے بات کی ہے اس نے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی ہے، یہ جماعت کا موقف نہیں ہے۔ جماعت ہمیشہ سے، چاہے اس کے لیے جہاں پہ جماعت اپنی شکست دیکھتی ہو، جہاں پہ جماعت اپنی کسی بھی شرمندگی کا باعث بنتی ہو ان کے لیے کوئی بات، تو وہ اپنے ایون عمراء، مربیان اور قائدین کی بات کو بھی وہ صاف اس سے انحراف کر جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال جو ہے وہ انڈونیشیا کے امیر جماعت جو تھے باسط صاحب، ان کے سلسلے میں ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیا لیکن یہ اس چیز سے بھی انحراف کر گئے۔ خیر، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ جو برساتی مینڈک ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ڈسکلیمر لگانا شروع کر دیا، جیسا کہ احمدی مسلم 76 اپنا لگاتے ہیں، جی میں یہ کر رہا ہوں، ذاتی طور پہ کر رہا ہوں۔ جو اگر آپ اپنی ذاتی حیثیت سے کہہ رہے ہیں جماعت کا موقف نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا؟ بات یہ ہے کہ اصل سلسلہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ سامنے آئے وہ یہ ہے کہ اس کلٹ کا مطلب، اس کلٹ کی جو تعلیم ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہے، وہ تو سراپا جو گندگی ہے وہ تو ہمارے سامنے کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سے یہ بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ روحانی خزائن ہیں اور یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں یہ آن حضرت کا دوبارہ نزول ہے، یہ تمام چیزیں جب آپ کے ذہنوں میں ڈالی گئیں اور بتائی گئیں اور آپ کو کسی طریقے سے ثابت کیا گیا کہ دیکھیں کہ یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث کے مطابق یہ وہی امام مہدی ہے، یہ وہی مسیح موعود ہے، تو آپ نے تو بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں بتائیے، آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ جب وہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا جائے کہ جی اس چیز کو جی الاسلام پہ پڑھ لیں، ہمارے الفضل میں پڑھ لیں، ہماری فلاں کتاب میں، وہ تو وہاں پہ لکھا ہوا اس شخص کا لکھا ہوا جس نے وہ بات کی ہے۔ بات ہے کہ آپ کیا سمجھے ہیں، آپ کے ذہنوں میں کیا۔ آپ کے پاس تو بہت سی انفارمیشن بھی ابھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے، عام احمدی سے پوچھے جی مرزا غلام احمد کون ہے، تو بڑے آرام سے وہ کہہ دیں گے جی امام مہدی ہے۔ بہتوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مسیح موعود ہے، اور تقریباً جماعت کی کل آبادی کو نہیں پتا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ نبوت کا بھی ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں جاننا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اب اس کی سب سے بڑی بات کہ جی جماعت احمدیہ کے اندر اظہار اور آزادی اظہار جو ہے یہ بالکل ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی تازہ مثال دیکھ لیجئے، جب مسرور صاحب نے محسوس کیا کہ اب میڈیا کے اوپر جماعت احمدیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی اور جماعت احمدیہ بے نقاب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تمام معلومات جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، یا جماعت اپنی سادہ لوہی میں یا جہالت میں ان چیزوں کو پڑھتی دیکھتی نہیں تھی، تو وہ سامنے آنے شروع ہو گئی۔ تو اب جماعت نے وہ پابندی لگائی ان لوگوں کے اوپر، یہ جو پہلے جتنے بھی یہ برساتی مینڈک تھے جو آیا کرتے تھے، تو اب یہ نہیں آ رہے، نہیں کر رہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بڑا زور دے کے کرتا ہے جی یہ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کر رہا ہوں۔ اب ان کی ذاتی کیپیسٹی کے بارے میں سن لیجئے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ کینیڈا کے احمدیہ گزٹ کے اندر یہاں کے امیر کینیڈا ملک لال خان صاحب کی طرف سے یہ اشتہار آیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات جماعت کے علم میں آئی ہے کہ بعض اراکین جماعت مختلف اخبارات اور رسائل کو انٹرویو دیتے ہیں یا مضمون اشاعت کے لیے بھجواتے ہیں، اور ان میں سے جماعت احمدیہ کا ذکر براہ راست یا بالواسطہ آتا ہے۔
ایسے تمام انٹرویوز یا مضامین کے بارے میں ضروری ہے کہ پہلے جماعت اس کے بارے میں منظوری حاصل کی جائے، پہلے جماعت سے اس کے بارے میں منظوری حاصل کی جاوے۔ اب آپ اس چیز سے دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جماعت کا جو فرد ہے وہ کسی قسم کا بیان، انٹرویو، حتیٰ کہ آپ مضمون بھی اگر لکھنا چاہتے ہیں جو کہ میڈیا کو دیں گے، جو کہ پبلک کے سامنے جائے گی، اس میں بھی آپ کو جماعت کی منظوری کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے طور پہ اپنے عقائد کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجئے، خود کی غور کیجئے، یہ میں آپ کو ان کی ایک کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ جو ہے، یہ وہ جو ایک یلو لائن کے اندر یہ چیز جو ہے، یہ چیز وہ بتا رہی ہے کہ وہ بہرحال کہ اس کو یہاں اگر کیمرہ نہیں پوری طرح دکھا سک رہا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کینیڈا کے جو احمدیہ گزٹ ہے اس کے شمارہ مارچ اپریل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے احمدی 76 سے کہ میاں آپ جماعت کے تنخواہ دار ہو، آپ کو کیا خصوصی اجازت ملی ہے؟ نمبر 1۔ اور اگر نہیں آپ اپنی حیثیت میں کر رہے ہو تو کیسے آپ کر سکتے ہو؟ آپ کی کسی بات کا کوئی اعتبار، آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی کہ آپ جو باتیں کر رہے ہو جی کہ مرزا صاحب ایسے تھے، جماعت احمدیہ، آپ کی بات کی کوئی وقت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس اعلان سے یہ۔ اور اگر آپ یہ جماعت کی کیئر نہیں کرتے، آپ کہتے ہو جو ہو کیئرز کہ جماعت کون ہے، میں کسی امیر کو نہیں جانتا، میں کسی کو نہیں جانتا، تو آپ ان کی صف سے نکل کے دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ورنہ یہ اعلان اور آپ کا نیٹ پہ آ کر کسی قسم کی بات کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ جماعت کی نظر میں ایک نافرمان، ناہنجار اور منکر شخص ہو۔ آپ کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں، یہاں نہ آئیں۔ اور آپ کو کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ کیونکہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ جماعت کے لیے ذلت کا باعث بنتی ہیں، شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کے پاس جو دلائل آپ دیتے ہیں وہ اتنے کمزور اور اتنے بیہودہ ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت وقت جو ہے بننے کی بجائے وہ آپ کی جماعت کے لیے باعث شرمندگی بنتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں جماعت آپ کی کہ آپ کوئی بات کرنے سے پہلے، اپنا منہ کھولنے سے پہلے، آپ ان سے اپنے مضمون کو ویریفائی کروائیں، ان کی منظوری حاصل کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں، پھر وہ آپ کو اجازت دیں۔ اور پھر بھی وہ اجازت دیں نہ دیں ان کی مرضی ہے۔ تو احمدی 76، آپ یہ جو احمدی مسلم صاحب آتے ہیں اور یہاں باتیں کرتے ہیں، آپ اپنا مقام تعین کر لیں پہلے کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی بات نہیں کر رہے، اور یقیناً اس اعلان کے مطابق آپ جو ہیں آپ دوسری طرف کھڑے ہیں، یا آپ جیسا میں نے کہا کہ آپ ایک نافرمان اور ناہنجار قسم کے انسان ہیں جماعت کی نظروں میں۔ یہ جماعت کی نظروں میں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ویسے، یہ جماعت اس سے یہ چیز ثابت کرتی ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں، آپ کے جتنے بھی جوابات ہیں، ان کی کوئی حیثیت وقت نہیں رہ جاتی، کیونکہ جماعت سمجھتی ہے کہ وہ جماعت کے لیے شرمندگی اور بے عزتی کا باعث ہے۔ تو جماعت نے اپنے لوگوں پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی قسم کا جواب نہ دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جماعت کے جو تنخواہ دار پیڈ ملا مربیان ہیں، ان کو یہ ہے کہ آپ کسی سے بات نہ کریں، صرف اس سے بات کریں جس سے جماعت اجازت دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اب کی بات، باقی ہماری باتیں دوسرے موضوع پہ چلتی رہیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔